اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کے مکانات کے بارے میں۔ جنات کے مکانات، جنات کہاں رہتے ہیں، اور اس متعلق ہمارے پاس جو مختصر جو روایات موجود ہیں، میرے پاس میں چند روایات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس سے نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے مکانات آتے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ہم نے ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک دور تشریف لے گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سے کچھ جھگڑے جیسے شور کا آواز سنا، تو مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک جنات اور مسلمان جنات جو ہے مکانات کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو میں نے مسلمان جنات کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور بستیوں میں رہنے کے لیے کہہ دیا، اور مشرک جنات کو جو ہے پہاڑوں کی وادیوں اور جزیروں میں رہنے کے لیے کہہ دیا۔ اسی روایت کے راوی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بستیوں کے جنات جو ہے وہ انسانوں کو چمٹ جائیں، انسانوں پر آ جائیں، تو وہ زیادہ پریشان نہیں کرتے، جبکہ پہاڑوں کے جنات جو ہیں وہ زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اس روایت میں ہمیں پہاڑوں کی وادیاں، بس یہ ہم کہہ دیں گے ایک، اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے بستیوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ دو مکانات ہمارے پاس اس میں آ گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ یزید ابن جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جنات جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں میں رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو جو ہے شیاطین اور مشرک جنات سے جو ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک اور مکان آ گیا۔ اچھا، ایک روایت جو ہے حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوراخ میں جو ہے آپ پیشاب نہ کریں کیونکہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سوراخ جو ہے یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا جو ہے پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جنات کو آپ نظر نہیں آتے، آپ کے سطر کو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ترمذی شریف میں جو ہے آتا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے تو جنات، شیاطین اور انسان کے درمیان جو ہے ایک آڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے شیاطین اور جنات جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، تو ان چند روایات سے ہمیں جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات جو ہیں یہ پہاڑوں کی وادیوں میں، چوٹیوں میں بھی رہتے ہیں، اور جنات کے مکانات جو ہیں وہ بستیاں بھی ہیں، جنات کے مکانات جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کی چھت بھی ہیں، اور جنات کے مکانات جو ہیں وہ سوراخ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کا اضافہ میں اور بھی کر دوں کہ عموماً ایک متفقہ بات ہے کہ جنات جو ہیں زیادہ تر ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنات زیادہ تر ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ایسی کئی جگہوں میں جائیں تو ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ان چیزوں سے اور ان کے شرور سے بچنے کے لیے ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم قرآن کریم اور دیگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اچھا، میرے مشاہدے میں جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر یہ والی بات میں نے کافی سنی ہے کہ اکثر جب ہم مریض سے پوچھتے ہیں جنات سے کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اوپر چھت سے آئے ہیں، اور ایسے میں نے سینکڑوں مریض دیکھے جو اکثر کہتے ہیں کہ ان پہ جنات ہیں، اور یہ جو ہے اوپر چھت پہ جانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ زور اور کوشش کرتا ہے۔
تو اور یہ ایسا بھی سنا ہے کہ باقاعدہ جنات خود بتاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے چھت سے جو ہے ہم ان کے ساتھ وہاں ملے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جنات کے مکانات میں سے مختلف جگہ ہو سکتی ہیں، وہ گھروں میں بھی آتے ہیں، قبرستانیں ہیں، اور دیگر جو ہیں بیابان جو صحرا وغیرہ جو سنسان علاقے سنسان جگہ ہوتے ہیں، یا ایسے ویران مکانات جس میں انسان جو ہے وہ نکل جائیں اور انسان وہاں پہ جو ہے اس گھر میں رہنا وغیرہ چھوڑ دے اور وہ عرصے تک جو ہے بند پڑا رہے، تو ایسی صورت میں ایسے مکانات میں بھی اکثر جو ہے جنات اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی مکانات ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان جگہوں سے علاوہ یہ کہیں نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، ان جگہوں کے ساتھ ساتھ یہ دیگر اور جگہوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ جگہ اور یہ مکانات میں نے اس لیے بیان کیے کہ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے ان باتوں کو ذکر کیا۔ باقی واللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات اور شیاطین کی شرور سے محفوظ فرمائے۔